بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ آج میں سب سے پہلے آپ کو دو سچے واقعے جو قریبی زمانے میں پیش آئیں وہ دو واقعے آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ تو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا سنا، غالباً آگرہ کی زمین کا واقعہ ہے کہ لڑکی والوں نے لڑکے والوں کے لیے یعنی باراتیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا، اور کھانے میں رسگلہ بھی تھا لیکن وہ لیمیٹیڈ تھا۔ لڑکے والوں کی طرف سے ایک لڑکے نے ایک سے زائد رسگلے کا مطالبہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے نہیں دیا جا سکتا، لیمیٹیڈ تھا۔ ایک کے لیے اگر قانون توڑا جائے گا تو پھر سبھی کھائیں گے، اس لیے نہیں دیا گیا، جس پر جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں ایک 20 سال کے نوجوان کا قتل ہو گیا، وہ نوجوان مر گیا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ ابھی ہمارے یہاں دمن میں ایک شادی ہوئی، جس شادی میں باراتیوں کے لیے کھانے کا الگ تھا اور غیر باراتیوں کے لیے کھانے کا الگ تھا۔ پوچھا گیا باراتیوں کے لیے کھانے کا الگ کیوں ہے، غیر باراتیوں کے لیے کھانے کا الگ کیوں ہے، تو یہ جواب دیا گیا کہ باراتیوں نے یعنی لڑکے والوں نے مطالبہ کیا تھا، ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمارے لیے مچھلی بنانا، جس کی وجہ سے ان کے لیے کھانے کا الگ انتظام کیا گیا۔ اب میں اور آپ ان دونوں واقعات کو سن کر خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ کھانا ہمارے لیے کھانا جائز ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سور کا گوشت کھانا حرام ہے، صرف شراب پینا حرام ہے، لیکن ہم وہ حدیث بھول جاتے ہیں جو حدیث پاک صحیح حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اسی وقت حلال ہے جب وہ خوش دلی سے دے، یعنی اپنی رضامندی سے دے۔ میں اور آپ فیصلہ کریں کہ لڑکی کا باپ یا لڑکی کا بھائی اگر کھلا رہا ہے اور وہ اس لیے باراتیوں کو الگ بٹھا رہا ہے کہ اس کے اندر حیثیت نہیں ہے سب کو مچھلی کھلانے کی، تو کیا یہ باراتی جو پیٹ بھر بھر کر لوٹ کر چھین کر کھا رہے ہیں ان کے لیے کھانا جائز ہے؟ ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے کہ وہ آگرہ میں ایک لڑکے کا قتل صرف اس لیے ہوا کہ لڑکی کا باپ بیچارہ پریشان، وہ مجبوری میں کھلا رہا ہے، اور پھر بالآخر دونوں بیٹیاں جو ہے شادی سے محروم ہو گئی اور شادی ٹوٹ گئی۔ اس لڑکی کے باپ پر کیا بیتی ہوگی اور ان دو لڑکیوں پر کیا بیتی ہوگی۔ اسی لیے تو لڑکیاں مستقبل میں خودکشیاں کر جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کا ذریعہ ہم بنتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہر شخص اپنے اعتبار سے فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ ہم ایک مجبور انسان کی مجبوری میں اس کے کام آ رہے ہیں یا اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر اس کو لوٹ رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے باز آ جائیے۔ سود صرف اس لیے حرام ہے، سنو، سود صرف اس لیے حرام ہے کہ ہم سامنے والے بندے کی مجبوری کے وقت اس کو لوٹتے ہیں، اس لیے سود حرام ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ایک لڑکی کے باپ کو اس کی مجبوری کے وقت یہ لڑکے والے لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے سوسائٹی کے جو تمام افراد سے میں کہوں گا، سوسائٹی اچھی بنتی ہے افراد سے بنتی ہے۔ ہر فرد یہ تہیہ کر لے کہ ہم اپنی سوسائٹی سے اس بلا کو نکالیں گے، اس بارات کے سسٹم کو نکالیں گے، ختم کریں گے، حتیٰ کہ لڑکی کے باپ سے کہہ دیں گے کہ آپ پر کسی قسم کی کوئی دعوت نہیں ہے، آپ کو کھلانا نہیں ہے، آج آپ کو صرف اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اس کے سوا اور کوئی کام آج پر آپ پر نہیں ہے۔ قسم خدا پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسے گی، اللہ
تبارک و تعالی پوری سوسائٹی کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے، اور یہ جو مسائب، پریشانیاں، یہ جو ظالم بادشاہ کا تسلط ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام برائیوں سے، ان تمام مصائب سے ہمیں نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔